بس 3 دن اور پھر تم میری سیج سجاؤ گی اور میں تمہاری اکڑ توڑ دوں گا، احسن شاہ نے کڑوے لہجے میں کہا تو میرب آنکھیں پھیر گئی۔ وہ ہرگز اپنے خاندان کے اس بگڑے لڑکے سے شادی نہیں کرنے والی تھی جو بھی شادی سے 1 دن پہلے بھاگ گئی تھی۔ جب یہ بات احسن شاہ کو معلوم ہوئی تو یہ اس کی غیرت پر تماچا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ کم عمر لڑکی اسے نیچا دکھانے کے لیے اپنی عزت سے کھیل جائے گی۔ اگلے 12 گھنٹے میں احسن نے اسے ڈھونڈ نکالا تھا اور وہ بے بسی سے احسن شاہ کے فارم ہاؤس پر بندھی۔ صبح کے 3 بج رہے، وہ گہری نیند میں کمبل میں دبک کر سو رہا تھا۔ چائنا میں اس وقت بھی لوگ ڈیوٹی پر جاتے تھے مگر اس کا آفس دن میں ہی ہوتا تھا۔ وہ پچھلے 5 سالوں سے یہاں تنہا تھا اور اب یہی رہنا چاہتا تھا، مگر بیل کی آواز سنتے اسے اٹھنا پڑا۔ نمبر دیکھے بنا اس نے کال پک کی۔ ہیلو۔ نیند میں ڈوبی آواز، دوسری طرف بھابھی کی ضبط کی گئی آواز پر کوئی شبہ نہ رہا تھا، وہ سچ بول رہی ہے۔ 5 سال بعد وہ پاکستان کے سرزمین پر قدم رکھ رہا تھا۔ وہ اب بھی وہ انتہائی ہنگامی اطلاع پر یہاں بلایا گیا تھا۔ وہ پرسوں رات احسن امی کی حالت بہت خراب ہے، انہیں انجائنا کا اٹیک ہوا ہے۔ ڈاکٹر پر امید نہیں ہے، تمہارے پاس ان سے آخری ملاقات کا وقت ہو تو ضرور آنا، ورنہ ہم سب یہاں اپنی امی کے پاس موجود ہیں۔ 2 منٹ کی کال کے بعد کال بند ہو گئی اور احسن شاہ کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا۔ وہ پچھلے 5 سال سے خفا ہو کر یہاں سٹرگل کر رہا تھا، جبکہ اپنی اس انا میں اس نے بہت کچھ گنوایا تھا، مگر وہ ہر ناراضگی کے باوجود یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ماں اسے ملے بنا تڑپتی بھی لگتی اس دنیا سے چلی جائے۔ اس لیے اس نے منٹوں میں فیصلہ کیا تھا اور اب وہ ایئرپورٹ کی حدود سے نکل کر سیدھا بھائی کے بتائے ہوئے ہاسپٹل میں جا رہا تھا۔ وہ جتنے قدم چلتا اسے لگتا اس کا ہر قدم من بھرکا ہو رہا ہے، فاصلے سمٹنے کی بجائے بڑھنے لگے تھے۔ وہ پچھلے 10 منٹ سے لفٹ کے باہر کھڑا تھا مگر لفٹ مصروف تھی۔ وہ مشکل لفٹ کھلی ہی تھی جب اس میں باہر نکلتی لڑکی اس سے زور سے ٹکرائی۔ تصادم بہت برا تھا چونکہ دونوں فریقین جلدی میں ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پائے تھے، جس کے باعث نزدیکی اتنی غیر یقینی تھی کہ اس دوشیزہ کی کمر سمیت وہ لفٹ میں بند ہوئے اور لفٹ جانے کس فلور کی طرف اشارہ ملتے چل دی تھی۔ احسن اس کی جھیل سی سیاہ آنکھوں میں اس قدر ڈوبا تھا کہ اسے احساس تک نہیں ہوا وہ لڑکی کس قدر ہراس ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ چھوڑو مجھے بدتمیز انسان، تم جانتے نہیں ہو مجھے، میرے خاندان کے مرد غیرت کے نام پر قتل بھی ایسے کرتے ہیں جیسے کسی ویجیٹیرین ہوٹل میں سبزی کاٹی جاتی ہے۔ بڑے تحمل سے اسے جتلاتے اس نے سینے پر دباؤ ڈالا۔ ہوش میں آتے احسن نے فوراً اس کی کمر چھوڑی۔ ندامت اس قدر محسوس ہوئی کہ اپنی صفائی میں کچھ کہہ نہیں سکا۔ وہ اپنے دوپٹے سے اپنے آپ کو کور کرتی، کپڑے درست کرنے لگی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہنے کی ہمت کرتا لفٹ کھلی اور وہ لڑکی بجلی کی تیزی سے باہر نکلی۔ اس کے ساتھ ہی لفٹ پھر بند ہو گئی تو احسن کو یاد آیا وہ اس کی ماں اس کے انتظار ساغر میں سانسیں اٹکائے اذیتیں جھیل رہی ہے۔ وہ مطلوبہ فلور اور مطلوبہ کمرے میں پہنچا تو کمرے میں ضرورت سے زیادہ لوگ تھے۔ چہرے پر آکسیجن لگائے اس کی ماں آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ اس کے قدموں کی رفتار یکدم کم ہوئی۔ اماں، احسن آ گیا۔ ہسپتال کی مناسبت سے زیادہ تیار شدہ سجی سنوری بھابھی نے سانس کو اٹھایا تو بستر مرگ پر آخری سانسیں لیتی ماں نے آنکھیں کھول دیں۔ احسن، اور احسن کے دل پر بوجھ بڑھ گیا۔ مجھے معاف کر دیں امی، مجھے معاف کر دیں، میں اب کبھی نہیں جاؤں گا، میری ضد کی وجہ سے آپ نے خواہ مخواہ ہی تکلیف جھیلی۔ صرف ضد نہیں، بیکار کی ضد، اور اب اس ضد کو ختم کرو۔ یہ آواز معاذ بھائی کی تھی۔ احسن نے لب بھینچ لیے، وہ پھر سے وہی بات فی الوقت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس وقت اپنی ماں کی پریشانی میں پریشان تھا، ان کی زندگی چاہتا تھا۔ احسن شاہ مر تو سکتا ہے مگر اپنا پیشن نہیں چھوڑ سکتا۔ میوزک میری محبت نہیں، میری رگوں میں بستا خون ہے، اس نے کس ضبط سے بنا پلٹے کہا تھا وہی جانتا تھا۔ تمہیں یہ مراسیوں والا کام ہی کرنا ہے تو ٹھیک ہے، ہماری شرط ہے تم پاکستان میں رہ کر یہی کام کر سکتے ہو، مگر اس کے لیے تمہیں میرب سے نکاح کرنا ہوگا۔ معاذ بھائی نے اس کے حواسوں پر بم بوڑا تھا۔ میرب وہ جانتا تھا ان کی سب سے چھوٹی سالی تھی جو اکثر ان کی بیگم سے اٹیچڈ ہونے کی وجہ سے یہیں پائی جاتی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا 5 سال پہلے جب وہ گیا تب اس نے آخری بار میرب کو معاذ بھائی کے بچوں کے ساتھ کھیلتے دیکھا تھا، وہ تھی ہی اتنی چھوٹی، اور ان کے بڑے بیٹے حاشر اور میرب میں محض 3 سال کا فرق تھا۔ میرب اپنے والدین کی انچاہے آخری اولاد تھی جسے ماں سے زیادہ بہنوں نے پالا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہادیہ بھابھی اسے ہر دوسرے دن یہیں لے آتی تاکہ ان کی ماں کا موڈ خراب نہ ہو، اور معاذ بھائی ان کی تو پہلی اولاد ہی جیسے میرب تھی۔ حاشر تو کہیں 3 سال بعد آیا، اس سے قبل میرب ہی ان کی بیٹی تھی۔ ہوش میں تو ہیں آپ، وہ چھوٹی سی بچی، ہماری عمر میں فرق جانتے ہیں کتنا ہے؟ احسن، خدا کے لیے یہ میری بھی خواہش کر لو، وہ بہت اچھی بچی ہے، ہمارے ہاتھوں میں پلی ہوئی۔ اب وہ اتنی بچی نہیں رہی، جب تم گئے وہ 15 برس کی تھی، اب وہ 18 کی ہو چکی ہے، بہت نیک سیرت، خوبصورت ہے۔ ماں پلیز اس پر یہ ظلم نہ کریں، میرب نہیں، کوئی بھی، میری ہم عمر جیسے آپ کہیں، مگر میرب نہیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، انہیں یہ سمجھ کیوں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بار
ظلم اس پر نہیں احسن پر کر رہے ہیں۔ نہیں، میرب پر ہونے جا رہا تھا۔ کیوں نہیں احسن؟ تم نے قسم کھا رکھی ہے کہ میرے ہر فیصلے کی مخالفت تم کرو گے۔ ابا جی کے بعد میں نے اپنی ہر خواہش مار کر اس گھر کو آباد کیا، تمہاری ماں جی کی رفت کی ساری ذمہ داری اٹھائی، تم لوگوں کو پڑھایا لکھایا، اچھی زندگی دی، کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیا، تمہارے لیے بچپن چھوڑ کر باپ بن گیا، اور تم لوگ مجھے باپ کی طرح عزت دینے کی باری آئی تو زندگی کے ہر فیصلے میں منمانی کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ بھائی چاہیے، بھائیوں کے لیے جان بھی دے ڈالے، مگر وہ باپ نہیں بن سکتے۔ کتنی ہی دیر وہ ساکت بیٹھا رہا، یہاں تک کہ ماں نے اس کے مضبوط ہاتھ اپنے کمزور ہاتھوں میں تھام کر دبائے۔ تمہیں میری قسم ہے احسن، مان جاؤ۔ مرتی ہوئی ماں کی آخری فریاد، اور احسن نے کرب سے آنکھیں بند کی۔ اسے ایموشنل ٹریپ کیا گیا تھا اور وہ بری طرح پھنس چکا تھا۔ اس سچویشن سے نکلنے کا کوئی طریقہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آنکھیں بند کی تو نظر کے سامنے وہ اونچی پونی والی گلابی گڑیا دکھائی دی جو حد سے زیادہ معصوم اور چھوئی موئی تھی۔ اس کے میوزک انسٹرومنٹس کو چھیڑتی، حاشر کے کان میں کچھ کہتی، اور جب دبے قدم احسن شاہ اپنے کمرے میں گئے تو وہ دونوں بچے کیسے تجسس سے چیزیں دیکھ رہے تھے۔ تم دونوں کو چین نہیں؟ منع کیا تھا یہاں نہیں کھیلنا۔ انکل، یہ حاشر یہ کہہ رہا تھا چاچو وہ بڑا سا گٹار لائے ہیں جو فلموں میں ہیرو پکڑتا ہے۔ اس کی گلابی رنگت پیلی ہونے لگی تھی۔ وہ احسن شاہ سے شروع سے ڈرتی تھی مگر کمال کانفیڈنس سے بات کرتی تھی۔ یہ اعتماد بھی اسے معاذ کا دیا تھا کہ ہر گھر کے لوگوں پر اس کا حق سب سے زیادہ ہے۔ میرے چاچو بھی ہیرو ہیں، 12 سالہ حاشر نے فخر سے بتایا۔ بدھو، ہیرو تو ٹی وی کے اندر رہتے ہیں، ہے نا انکل؟ وہ 15 سال کی تھی مگر پھر بھی اس قدر معصومیت سے پوچھ رہی تھی کہ 24 سالہ احسن شاہ کے لب دھیمے سے مسکرائے۔ ارے پاگل، کیمرہ اور ٹیکنالوجی نام کی بھی چیز ہوتی ہے، ریکارڈنگ ہوتی ہے، اور وہ ریلز ٹی وی اور کیبل پر چلائی جاتی ہیں، انسان ٹی وی کے اندر نہیں ہوتے۔ اسے تو کچھ پتا نہیں ہے بدھو کہیں کی۔ حاشر مذاق اڑا رہا تھا اور اس بار احسن بھی اس گلابی گڑیا کی روندو شکل دیکھ کر ہنس دیا۔ وہ کس طرح ناراض ہو کر کمرے سے نکلی تھی۔ احسن اور حاشر گڑبڑا کر فوراً پیچھے گئے مگر تب تک باہر سے آتے معاذ نے اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ میں نے پوچھا کس میں اتنی جرت تھی کہ میری اولاد کو رلائے؟ ان کی بات پر حاشر اور احسن نے ایک دوسرے کی طرف انگلی کی۔ تم دونوں ابھی کے ابھی معافی مانگو گے میرب سے، ورنہ آج رات کا کھانا میں دال کے ساتھ خشک روٹی کھانے کو ملے گی۔ پرانی وہ سیدھا یادیں، یہ اس کے جانے سے کچھ دن قبل کی بات تھی۔ احسن کو میرب یاد آئی تو اذیت کی لہریں دل کو جھنجھوڑنے لگی۔ وہ کس قدر معصوم اور چھوٹی تھی اور معاذ بھائی اس پر ظلم کرنے جا رہے تھے۔ بولو احسن، تم میری آخری خواہش پوری کرو گے؟ ماں نے بڑی حسرت سے پوچھا تھا۔ جی مگر میرب سے پہلے پوچھ لیں۔ اسے یقین تھا وہ جتنا اس سے ڈرتی اور ناپسند کرتی تھی فوراً منع کر دے گی، اور معاذ کی زندگی میں اس کی اتنی حیثیت تھی کہ وہ میرب کے نا کو حرف آخر ہی سمجھتا۔ وہ تمہاری طرح نافرمان نہیں ہے، وہ اس نکاح پر راضی ہے۔ ٹھک سے سارے بھاگنے کے روزن بند ہوئے تھے، اور پھر اگلے ہی پل اس نے جھکے سر کے ساتھ سر پر سلیقے سے دوپٹہ لیے اسی لڑکی کو اندر آتے دیکھا جو کچھ دیر پہلے لفٹ میں اسے ملی تھی، اور چند منٹوں کے کھیل کے بعد وہاں نکاح ہو چکا تھا۔ وہ جو لڑکی غلطی سے اس کے کمر پکڑنے پر بول رہی تھی سب اس کی ذاتی ملکیت میں تھا۔ احسن کی نظریں اس بار اٹھی تو جھکنا بھول گئی۔ وہ جھکی آرس کے ساتھ معاذ بھائی اور بھابھی کے ساتھ لگی رو رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی احسن کی طرف تجسس سے بھی نہیں دیکھا تھا مگر احسن اسے احساس ہی نہیں ہوا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی جسے چند لمحے قبل ریجیکٹ کر رہا تھا اب اسے اچانک اتنی دل پسند کیسی لگنے لگ گئی۔ وہ جس میرب کو چھوڑ کر گیا تھا اور سامنے بیٹھی میرب میں بہت فرق تھا۔ وہ بچی اور سامنے بیٹھی حیادار لڑکی کوئی حسین نوعمر پری۔ چلو گھر چلے، میں ہسپتال کا بل کلیئر کر کے آتا ہوں، معاذ بھائی نے کہا تو احسن نے انہیں ایسے دیکھا جیسے ان کا دماغ ہل چکا ہو، اور اماں جی خود ہی آکسیجن ماسک اتار کر بھری چنگی ڈرپ اتارتی زمین پر جھک کر جوتا ڈھونڈ کر پہن رہی تھی۔ اتنا بڑا ڈرامہ محض اسے واپس بلانے اور نکاح کرنے کے لیے تھا۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ کسی کی بھی طرف دیکھے بنا تیز تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ اس کا دماغ بری طرح جل رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں پا رہا تھا اسے کیسے ٹریپ کیا گیا تھا۔ اس کا دل دماغ بھڑ جل رہا تھا۔ وہ سب کے پہنچنے کے قبل ہی گھر پہنچ چکا تھا۔ سارا گھر ویسا کا ویسا تھا، وہی پھلدار درخت پودے، وہی بڑا سا آہنی گیٹ، اندر جاتی لمبی روش، ایک طرف پارکنگ اور آگے وسیع و عریض پھیلی عمارت جس کے چاروں طرف بڑے بڑے کمرے تھے۔ وہ سامنے جاتی گول بڑی بڑی سیڑھیوں کی طرف تیزی سے بڑھ گیا اور دائیں طرف جاتے کمرے کا نوب گھما کر اندر گھس گیا۔ وہ جاتے وقت اس کمرے کو جیسا چھوڑ کر گیا تھا یہ بالکل ویسا تھا۔ سامنے لگا گول بیڈ جس کے چاروں طرف مصنوعی مچھلیوں کو بیڈ کی پوشش میں ڈال کر تیل اور پانی کا کچھ ملاپ کر کے اس قدر خوبصورت بنایا گیا تھا کہ دیکھنے والوں کو گمان ہوتا کہ یہ بستر سمندر کے اوپر ہے۔ دائیں طرف دیوار پر لمبی سلائیڈ جس کے سفید کرٹن کے پاس اس کے انسٹرومنٹس ویسے ہی سجے تھے۔ ان پر چمکتی شائن اس بات کا ثبوت تھی کہ کوئی تھا جو انہیں بڑی چاہت سے صاف کرتا رہا تھا۔ ان کا خیال احسن شاہ سے بھی زیادہ رکھتا تھا۔ اس نے پیانو پر انگلی رکھی تو رنگ بج کر بند ہوئی۔
اس نے پلٹ کر بائیں طرف دیکھا جہاں خوبصورت الماری تھی جس میں لاتعداد اس کے جیتے گئے میڈلز، ایوارڈ، اس کی ڈگری اور جانے کتنی یادیں تھی۔ اس کی نظر بھٹک کر اس تصویر پر جا کر رکی جہاں چھوٹی سی پونی کی ایک گلابی بچی اسے گٹار بجاتے دیکھ رہی تھی۔ یہ تصویر بھابھی نے احسن کی لی تھی جب اس کی سالگرہ پر اسے کسی فین نے یہ پیانو بھیجا تھا اور اس میں اچانک میرب آ گئی تھی۔ بعد میں بہت بار اس نے اس تصویر کو ایڈٹ کرنے کا سوچا تھا مگر وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ اس کا کالج، یونیورسٹی اور میوزک کلاس اور کنسرٹ شروع ہو گئے اور پھر اچانک اسے ایڈز ملنے لگے۔ وہ جگہ جگہ جانے لگا اور پھر بھائی اور اس کی جھڑپ ہو گئی۔ انہیں یہ ناچ گانا مراسیوں والا کام لگتا۔ اس کے کانوں میں 5 سال پہلے کی وہ جھڑپ گونجنے لگی جس میں لاتعداد بار اس کے کردار تک پر تازیانے لگائے گئے تھے۔ خواجہ سراغ کی طرح لوگوں کے آگے تالیاں پیٹے گا، مراسیوں کی لوگوں کو گانے سنا سنا کر لطف دے گا، سڑک پر بکنے والے مجبور اور بد کردار لڑکوں کی طرح راتوں کی محفلیں سجائے گا۔ اتنے بھیانک الزام تھے صرف ایک ایڈ کی وجہ سے۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، صرف لوگوں کی مدد کے لیے وہ ایڈ بنایا ہے۔ اور معاذ بھائی نے تھپڑ کس دیا تھا۔ تھپڑ کی گونج اس قدر تھی کہ احسن شاہ کا دل بھی ہمیشہ کے لیے معاذ بھائی کے لیے بند ہو گیا۔ ناہنجار انسان، ایڈ بھی کسی چیز کا ہوتا ہے، کسی بسکٹ کا، کریم کا یا پھر گھر میں استعمال ہونے والے سرف صابن کا۔ تم نے جو ایڈ بنایا اس پر سارا خاندان ہنس رہا ہے۔ ایک کنوارا لڑکا اب ساری دنیا کو بتا رہا ہے کہ بچے روکنے کی دوا کون سی ہے اور سونے پر سہاگا۔ تم نے آدھی ننگی عورت کے ساتھ وہ اشتہار بنایا، شرم نہیں آئی خاندان کا نام ڈبوتے ہوئے؟ تم جیسی اولاد کا باپ اگر زندہ ہوتا تو آج پھر سے مر جاتا۔ جن لوگوں کی میرے سامنے آنکھ اٹھانے کی جرت نہیں، وہ بھی فون کر کے مجھے تمہارے اس کارنامے کے لیے تنزیہ مبارک دے رہے ہیں۔ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ واقعی میں نے تمہاری پرورش بہت اچھی کی۔ رفت کے سسرال کے بارے میں سوچا ہوتا، یہ دیکھا ہوتا کہ پھپھو ہماری نازو پلی بہن کو تانے دے دے کر ختم کر ڈالیں گی۔ تم نے صرف اپنا سوچا احسن، آج تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ تمہاری یہ گھٹیا شوق تمہارے ساتھ رہے گا یا پھر ہم لوگ؟ سانس لینے تک کی گنجائش نہیں تھی۔ سارے گھر میں گرما گرمی کا ماحول تھا، ہر طرف ہراس چھایا تھا۔ بھائی میں میوزک نہیں چھوڑ سکتا، یہ میری محبت نہیں، میرا جنون ہے، اس نے منت بھرے لہجے میں کسی آج سے کہا تھا، مگر معاذ شاہ نے فوراً فیصلہ سنایا تھا۔ نکل جاؤ یہاں سے، آج سے تم ہمارے لیے مر گئے، رہو اپنے شوق کے ساتھ۔ جوان خون تھا، فوراً انا میں اپنا سامان پکڑے وہ گھر سے نکل گیا۔ اس وقت تو بھابھی اور ماں نے یہی سوچا کہ اپنی غلطی کا احساس ہونے پر لوٹ آئے گا، مگر جانے والوں نے کبھی پلٹ کر پھر کہیں دیکھا کہ پیچھے کب کیا چھوٹ جائے۔ اس نے بھی کب سوچا تھا کہ وہ لوٹ کر آئے گا اور اس طرح کسی مضبوط بندھن میں باندھ دیا جائے گا۔ پہلے اسے زبردستی دربدر کیا گیا، پھر زبردستی باندھا گیا۔ وہ اپنے بیڈ پر گر کر چھت کو گھور رہا تھا جب دروازہ نوک ہوا۔ احسن بالکل اپنی جگہ سے نہیں ہلا، اسے اس وقت کسی سے نہیں ملنا تھا۔ حتیٰ کہ تھکا دینے والے سفر کے بعد وہ شاور لینا چاہتا تھا، مگر ابھی تک وہ اپنے متعلق بے حس ہو چکا تھا۔ اس کے بعد وقفے وقفے سے دروازہ بجتا رہا۔ دوپہر کے بعد شام اور پھر رات کے وقت اماں جی خود کمرے میں آئی۔ کمرے میں گپ اندھیرے کا راج تھا۔ ہائے ماں صدقے جائے میرا جوان جہان بچہ، ڈولی گھوڑی والا، ایسے اندھیرے میں کیوں بیٹھا ہے؟ اندھیرا نصیب ہو تیرے دشمنوں کو۔ وہ گول بیڈ پر بمشکل چڑھ کر اس کے قریب بیٹھی تھی، گھٹنوں کا درد، اوپر سے اونچا میٹرس۔ اگر یہ احسن کا پسندیدہ بیڈ نہ ہوتا تو وہ کب کی اسے کسی کو دے چکی ہوتی۔ احسن نے تکیے سے سر اٹھایا، خفا نظروں سے ماں کو دیکھا۔ سوچ لیں میرا سب سے بڑا دشمن آپ کا پلوٹھی کا بچہ ہے۔ اللہ رحم کرے، بھائی ہے تیرا، باپ کی جگہ، اللہ اسے قدم قدم آباد رکھے۔ اسی کے بچوں کو دیکھ دیکھ کر جی رہی ہوں، تم تو خالی خولی نکاح کر کے یہاں سوگ بنا رہے ہو۔ خدا نہ خواستہ نکاح نہیں، طلاق کروائی ہو۔ اس قدر سلجھی نیک بچی چراغ لے کر ڈھونڈے گا تب بھی نہیں ملے گی۔ آئے ہائے احسن، کہیں وہاں کسی چینی میم سے شادی تو نہیں کر لی؟ ہائے ماں مر جائے، تو مسلمان بھی ہے یا خود بھی چینی مذہب اپنا کر آیا ہے؟ ہائے میں لٹ جاواں، میرا مرا منہ دیکھے تو احسن، تیرا وہ ناچ گانا اور آدھی ننگی لڑکیوں کے ساتھ کپڑے پہن کر الٹے سیدھے کپڑوں کی نمائش کرنا کیا کم تھا جو یہ دن بھی دکھایا؟ ہائے قیامت کی نشانیاں ہیں قیامت کی۔ میری کوک کا جنا اور چینی ہو گیا۔ ارے وہ تو کھاتے کچی مچھلیاں، جھینگے تو شوشی اور مووا وہ کیا ہوتا ہے؟ احسن کو بڑے زوروں کی ہنسی آئی۔ اما سوشی ہوتا، چھوشی نہیں، اور وہ کچی مچھلی نہیں، راؤ فش ہوتی ہے۔ اس نے تصحیح کی تھی۔ اما نے گھور کر دیکھا۔ تو پکاتے تو نہیں ہے نا، کھاتے بھی کسی کالے پانی کے ساتھ ہیں، حلال اور حرام چھوڑ۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی، کچا گوشت کھاتے ہیں، انہیں دست نہیں لگتے؟ اما کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ یہ بتائیں آپ اوپر کیوں آئیں؟ گھٹنوں میں درد ہوگا، آپ خواہ مخواہ آپ نے خود کو کیا تکلیف دی؟ کیا کروں احسن، 5 سال بعد بیٹا ملا ہے، اور بیٹا ناراض کا ناراض کہ میرا کیا قصور ہے؟ احسن یہی کہ میرے سر کا سائیں مر گیا، میں تم دونوں بھائیوں کے آسرے پر آ گئی ہوں۔ جی بھر کر تجھے نہ دیکھا، نہ تو اپنی گھر والی سے ملا۔ کل تیرے آنے کی خوشی میں دعوت ہے، تیری پھپھی زلیخا، زرینہ اور تیری ماسی سکینہ، گاؤں والی ماسی رابعہ اور گلشن مامی۔ اما شروع ہو چکی تھی اور وہ محض سر ہلا کر رہ گیا۔ اب کبھی تو اسے ان سب کا سامنا کرنا ہی تھا۔
میں نے تیرے لیے بہت پیارا شلوار قمیض بنوایا ہے کڑھائی والا. اللہ اتنا خوبصورت ہے, سفید رنگ کا, تو پہنے گا تو شہزادہ لگے گا. ویسے بھی تیری اٹھنی بیٹھنی معاذ سے کی ٹھاٹ باٹ روب اور دبدبے سے کہیں زیادہ ہے. معاذ تو کہہ رہا تھا پہلے تجھے دم کر دوں پھر سب کے سامنے لاؤں. اچھا میں کل کسی کو تیری نکاح کی خبر نہیں دے رہی, میرب اور تجھے نظر لگا دیں گے. سب اتنی پیاری جوڑی ہے, میں تو صبح سے کتنی بار اپنی نوں کی بلائیں لے چکی ہوں. احسن کو ان کی بات پر بڑی ہنسی آئی. نظر لگانے والے کو بلا ہی کیوں رہی ہیں؟ آئے ہائے, انہیں بتاؤں نا میرا پتر گھبرو جوان ہو کر واپس آیا ہے اور بنا کسی میم کے. دیکھنا کیسے منہ بند ہوتے. تو بس نیچے آ جا, فٹافٹ کھانا کھا, تیری پسند کا بنا ہے. میرب بہت اچھا مٹر قیمہ بناتی ہے. تیرے آنے سے پہلے میں نے اسے تیری پسند کی ہر چیز بنانی سکھا دی. اب تو مجھ سے بھی اچھی بناتی ہے. تو کھائے گا تو انگلیاں بھی چاٹتا رہے گا. اماں جی بہو کی تعریف میں اب مراقبے سے کام نہ لے. اب وہ اس عمر میں پڑھتی ہوگی یا دن رات ہونے والے شوہر کی پسند کے کھانے بناتی ہوگی, اور آپ کو وہ جلاد بیٹا میرے لیے کبھی اسے کچن میں گھسنے نہ دے, کجا کے دن رات کھانے پکانا. سب جانتا ہوں میں آپ نے مجھے کدھر پھنسایا ہے, اس نے منہ بناتے کہا اور ماں کی گود سے سر اٹھا کر اس بات پر ناراضگی جتاتے سر تکیے پر رکھ دیا. اب تو نیچے آئے گا, کچھ کھائے گا تو پتا چلے گا. چائنا میں اس وقت لوگوں کو ڈنر کیے 5 گھنٹے گزر چکے ہیں. میرا تو کھانے کا وقت ہی گزر گیا. وہاں رات کا پچھلا پہر شروع ہو گیا ہے. مجھ سے تو کچھ نہیں کھایا جائے گا. ہیں لڑکے وہ لوگ کیا شام کے 4 بجے کھا کر سو جاتے ہیں؟ ابھی تو بس 9 بجے ہیں. شام کے 4 بجے تو وہاں لوگ مزدور بن کر کام کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت وہاں رات کے 2 بج چکے ہیں, اور جن لوگوں نے صبح کام پر جانا ہوگا, اسکول جانا ہوگا, وہ سب سو چکے ہوں گے. بس جو جاگ رہے ہیں وہ رات کے مزدور ہوں گے یا بیماری میں مبتلا. یہ فون پکڑ کر یا گپے مارنے کے لیے وہاں کوئی نہیں جاگتا. وہاں انسان گھڑی کی سوئیوں اور مشین کی طرح چلتا ہے. اچھا چل زیادہ باتیں نہ بنا, نیچے آ جا. تیری گھر والی تیری راہ دیکھتی ہوگی. پتا ہے نا تیری بھابھی تیرے بھائی کے بنا ایک نوالا نہیں کھاتی, تو پھر میرب تیرے بنا کیسے کھائے گی؟ اماں جی اسے باتوں میں لگا کر سبز باغ نہ صرف دکھائے تھے بلکہ مطمئن کرتی نیچے گئی تھی. وہ لمبا سا شاور لے کر فریش ہو کر خود پر پرفیوم چھڑک کر بال بنا کر آئینے میں اپنا جائزہ لینے لگا. ایک دنیا اس پر مرتی تھی. احسن شاہ کا حسن اس کی وجاہت کی دیوانی تھی. اب دیکھنا یہ تھا جس کے ساتھ نبھانے کے وعدے کرنے تھے, جس کے لیے یہ حسن تھا, جس کے مقدر میں یہ وجاہت آئی تھی, وہ اس پر کتنا مرتی تھی. چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ نیچے گیا. نیچے اس کی بہن اندر آ رہی تھی. میاں اور بچوں سمیت اسے دیکھتے دیوانہ وار اس کی طرف لپٹی. ایسا لگتا تھا دونوں صدیوں کے بچھڑے تھے, حالانکہ وہ اس سے مسلسل رابطے میں رہا تھا, مگر پھر بھی وہ زاروں کی تار رو رہی تھی. احسن اور وہ اوپر تلے گئے تھے, اسی لیے ان میں محبت بھی زیادہ تھی. 20 منٹ کے جذباتی سین کے بعد وہ بہنوئی سے ملا, جس نے خوش دلی سے اسے گلے لگایا. بچے البتہ شرماتے ملتے رہے. پھر سب کھانے کی طرف متوجہ ہوئے تو احسن کو یاد آیا اس کے انتظار میں یہاں ایک جل پری بھی موجود ہونی چاہیے تھی. سب تھے, اماں, بھابھی, رقیہ, فیاض بھائی, بچے. حاشر تک سے ملاقات ہوئی. اگر موجود نہیں تھی تو میرب شاہ. اس نے خفگی سے ماں کی طرف دیکھا. اماں نظریں چرا گئی, مگر رقیہ نے یوں ہی اس کا پوچھ لیا تو کھانا کھاتے احسن بھی متوجہ ہوا. اس کا صبح پیپر ہے, کمرے میں تیاری کر رہی ہے. ہاں اچھی بات ہے, کھانا اسے میں وہیں دے آتی ہوں. بڑی کھانے کی چور ہے, کھانے سے بھاگتی ہے, پتا چلے بھوکی سو گئی. ان کے لہجے میں بچوں والا لاڈ تھا. میں اسے بہت دیر پہلے ہی کھانا کھلا کر آ رہا ہوں, اب بس رات میں اسے دودھ دے دینا. ایسا ہو سکتا تھا معاذ شاہ کے حلق سے اس کے بنا نوالا اتر جاتا. اب بھی یوں ہی سرسری سا کہا تو احسن نے جذباتی نظر ماں پر ڈالی. وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دیتی رہی, مگر اب احسن کے دل میں خفگی بڑھنے لگی تھی. بہرحال سالوں بعد گھر کا کھانا, ماں کے ہاتھ کا کھانا نصیب ہوا. اس نے رغبت سے کھایا, آخر میں ماں کا گال چوما. آپ بہت اچھا کھانا بناتی ہیں امی, خاص کر مٹر قیمہ. آپ جیسا کھانا بنانا کوئی سیکھ بھی لے تب بھی اس میں سے ایسی خوشبو نہیں آ سکتی جو آ رہی ہے, اس نے کہا اور چلا گیا, جبکہ اماں جی کا جی بھر گیا. دل سے ڈھیروں دعائیں بیٹے کے لیے نکلتی چلی گئی. سر درد, جگہ کی تبدیلی کی وجہ سے وہ سو نہیں پایا تھا, اس لیے صبح ہی جاگنگ کے لیے بوٹ پہن کر اس نے باہر نکلنے کا سوچا. گھر کے قریبی بنے مرکزی پارک میں وہ تیز تیز قدموں سے دوڑ رہا تھا, جب کسی نے بے ساختہ کہا, ارے یہ تو مشہور سنگر احسن شاہ ہے, یہ پاکستان میں ہے. ارے ہاں لگتا تو وہی ہے, چلو چلو آٹوگراف لیتے ہیں, سیلفی لیتے ہیں. پارک میں آئی لڑکیاں اس کے پیچھے پڑ گئی تھی. اس کے لیے تو یہ عام بات تھی, وہ جب بھی کسی چھوٹے ملک میں جاتا تو یہی ہوتا. یہ تو خیر پاکستان تھا, یہاں تو جہاز کے کشتی بنانے والوں کے بھی آٹوگراف لیے جاتے تھے. وہ تو ماڈل اور سنگر تھا, جس کی دیوانیاں نہ صرف پاکستانی عورتیں تھیں بلکہ ایشیا میں بھی اس کی وجاہت کو لے کر کئی پرپوزل اسے ملے تھے, جسے وہ بڑی سہولت سے انکار کر دیتا تھا. اور جب بھیڑ میں احسن شاہ کو لڑکیاں گھیر کر کھڑی تھی, تصویریں بناتی, یہی وہ لمحہ تھا جب معاذ شاہ کی گاڑی اس پارک کے سامنے سے گزری, جس کے پیسنجر سیٹ پر حاشر اور پیچھے زینب اور میرب تھے. وہ غالباً سب کو ڈراپ کرنے خود جا رہا تھا, اور یہی وہ غلط لمحہ تھا جب زینت نے اسے ٹہوکا دے کر پارک کی طرف متوجہ کیا. برا ہوا جو ایک بڑی عمر کی دبلی پتلی عورت جس کی پشت گاڑی کی طرف تھی وہ احسن کے گال کو چومنے لگ گئی. اف بے حیا, میرب نے دل میں بے ساختہ کہا, مگر نظریں پھیر کر گود میں رکھی کتاب کی طرف کر لیں.
اسے جتنی نفرت اس انسان سے تھی اتنی ہی وہ محبت معاذ شاہ سے تھی، جس نے اسے تب سے سینے لگا کر پالا تھا جب اس کے سگے والدین کو بھی اس کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کیونکہ وہ انچاہی 8ویں اولاد تھی، جس کی پیدائش سے قبل اگر ان کو خبر لگتی تو وہ اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیتے، مگر دنیا کی روشنی کا آدھا ستارہ بھی نہ دیکھنے دیتے۔ اس احسان مندی، عقیدت اور محبت کی وجہ سے وہ معاذ کو انکار نہیں کر پائی تھی۔ مزے ہیں چاچو کے ویسے، ہاشر نے ٹھنڈی آہ بھری۔ چاچو کی نقشے قدم پر چلے تو میں تمہیں جہنم واصل کرنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگاؤں گا۔ معاذ شاہ کی گرجدار آواز گونجی تھی۔ زینب کے ساتھ ساتھ میرب بھی ہنسنے لگی تھی۔ ناٹ فیئر پاپا، آپ انہیں تو کچھ نہیں کہتے، الٹا انہیں اپنا داماد بھی بنا لیا، مجھ سے کیا دشمنی ہوئی؟ وہ تو بدک ہی اٹھا تھا۔ اوپر سے میرب اور زینب کا ہنسنا جلتی پر تیل چھڑک گیا تھا۔ اس نے جتنی ماریں مجھ سے کھائی ہیں اس کی آدھی بھی تمہیں پڑ جائیں تو تمہاری ماں تمہیں دیکھنے کو ترس جائے گی، اور وہ تو ہے ہی ڈھیٹ ہڈی، اسے سیدھا کرنے کے لیے میں نے واپس بلایا ہے۔ پھر میرب پر مجھے بھروسہ کہ انہوں نے بڑے مان سے میرب کی طرف دیکھا تھا جس کی ہنسی ختم ہوئی تھی، وہ محض سر ہلا گئی۔ کالج میں بھی میرب کا سارا دن اس قدر برا گزرا تھا، ہر لڑکی یہی کہہ رہی تھی کہ احسن شاہ پاکستان ہے۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی تھی۔ کچھ کے پاس تو سیلفیز بھی تھی، غالباً وہ صبح کا پیدل پورے شہر کی مارچ کرتا رہا تھا۔ بہت بڑا لفنڈر ہے یہ آدمی، جان بوجھ کر ان فضول لڑکیوں کو پھنسانے کے لیے یہ کرتا ہے، اور پھر یہ پاگل ہیں، اندھی ہیں، ایسا بھی کوئی خوبصورتی سے مالا مال یا امیر نہیں، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتے ہیں، بڑا آیا وہاں چلی بننے والا۔ اور یہ اندھی لڑکیاں، نہ دین پتہ ہے نہ مذہب، بس لگی پڑی ہیں غیر مرد کے ساتھ۔ وہ کڑ کر سوچتی کالج سے باہر نکل رہی تھی۔ گورنمنٹ کالج میں اس وقت رش ہی رش تھا۔ وہ سفید یونیفارم پر سیاہ چادر لیے باہر نکلی تھی۔ باہر ڈرائیور کی جگہ ایک طرف احسن شاہ کو دیکھتے اس کا منہ بنا تھا کیونکہ وہ لڑکیوں کے نرگے میں تھا، دوسری طرف اس کا بہنوئی۔ وہ تیز تیز قدموں سے اپنے بہنوئی کی طرف گئی۔ یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ تماشا کرنے کے لیے؟ باقی پاکستان کا کم ہے جو یہ بھی آ گیا؟ اس نے دانت پیسے تھے۔ بری بات ہے میرب، وہ یہاں میرا خیال ہے تمہیں لینے آیا تھا مگر یہاں پھنس چکا ہے۔ اسے یہاں سے گئے کئی سال گزر گئے ہیں، اسے میرا خیال اندازہ نہیں ہوگا کہ اس کی یہاں ایسے درگت بنے گی۔ اچھا ہے، نیکسٹ ٹائم احتیاط کرے گا۔ ابھی اسے مدد کی ضرورت ہے، میں آتا ہوں۔ اور مجھے گھر کون لے کر جائے گا؟ اتنی دھوپ ہے، مجھے تو اندر بٹھائیں، اس نے جھجلا کر کہا۔ اوکے، یہ چابی لو، بیٹھو میں آتا ہوں۔ معاذ اسے کار کی کیز دیتے احسن کی طرف گئے۔ ایکسکیوز می لیڈیز، مانا کہ بندہ ہینڈسم ہے مگر یہ بکڈ ہو چکا ہے، سو پلیز۔ او مائی گاڈ، نو نو، جھوٹ ہے یہ، احسن سنگل ہے، میرا تو دل ہی ٹوٹ گیا، پلیز ایسے مذاق نہ کریں، یہ ہمارا ہے۔ لڑکیاں پیچھے سے رونے والی ہو چکی تھی مگر معاذ نے خوش دلی سے ہاتھ اٹھا کر جس طرح احسن کو اس کی گاڑی تک پہنچایا تھا۔ احسن نے ممنون نظروں سے بھائی کو دیکھا۔ او گاڈ، یہ لڑکیاں پاگل ہیں کیا؟ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ ظاہر ہے ان سب سے ملنے تو نہیں آیا، اور جس کے لیے آیا ہوں اسے پتا ہی نہیں ہے۔ اس کو تو خود تمہارے قتل کے ارادے ہیں، بیٹا بہت برا سمجھتی ہے، تمہیں وقت رہتے یہ مراسیوں کے چنگل سے جان چھڑا لو۔ یہ نہ ہو جس طرح وہ تمہیں غصے سے دیکھتی ہے کسی دن شوٹ ہی کر دے۔ سب سمجھ رہا ہوں میں، آپ اس چھوٹی سی لڑکی کے ذریعے مجھے قابو کرنا چاہتے ہیں، مگر یاد رکھیں اس کا شوہر میں ہوں، وہ نہیں۔ دیکھتے ہیں، دل جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ معاذ نے کہا تو دونوں بھائیوں نے چیلنج کرتی نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اب اسے بھیج بھی دیں، اگر مجھے دی ہے تو میری ہی رہنے دیں، یوں گیرا کی طرح ساتھ لے کر پھرتے ہیں، بالکل شرم بیچ کھائی ہے، چھوٹی سی بچی ہے وہ، معاذ نے پلٹتے کہا۔ ہاں، میں تو مر رہا تھا اس چھوٹی سی بچی سے نکاح کے لیے، اس نے دانت پیستے کہا تھا، اور پھر میرب نے سنتے انکار کیا۔ میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی، مجھے وہ بالکل اچھا نہیں لگتا۔ میرب شوہر ہے تمہارا، صرف نکاح ہوا ہے۔ اب کہ وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گئی، لیکن اس کا حق اب تم پر مجھ سے زیادہ ہے میری جان، اگر وہ کوئی ایسی ویسی حرکت کرے گا تو مجھے بتانا۔ دیکھنے میں مجھ سے طاقتور ہے مگر مار وہ مجھ سے ہی کھا کر جوان ہوا ہے۔ انہوں نے نرمی سے اسے کہتے اسے اپنی چھاؤں میں باہر نکالا اور گاڑی تک لے گئے۔ عوام شہد پر مکھی کی طرح پھر سے اس کی گاڑی پر چمٹی تھی۔ احسن نے دور سے ہی اسے دیکھتے تیز آنے کو کہا، جو وہ نفی میں سر ہلاتی پلٹ گئی۔ وہ لب بھیج کر رہ گیا۔ معاذ تو میرب کے رونے پر اسے لے کر واپس چلا گیا، جبکہ احسن کو گھر پہنچتے دیر ہو گئی۔ جب وہ گھر پہنچا تو پہلے میرب کے کمرے کی طرف گیا۔ کمرہ خالی تھا۔ بھابھی، میرب کہاں ہے؟ وہ کچن میں جاتے اس طرح بولا۔ بھابھی چونک اٹھی۔ چھت پر میں نے مرچیں سکھانے رکھی تھی، وہی لینے گئی ہے۔ خیریت؟ خفا لگتے ہو؟ بھابھی کا سوال اگنور کرتے وہ جارحانہ قدموں سے چھت کی طرف گیا۔ بھابھی سینے پر ہاتھ رکھتی اماں جی کے کمرے کی طرف بھاگی۔ وہ مرچیں چن کر زمین سے پرات اٹھاتی اٹھ ہی رہی تھی جب اس نے کلائی کھینچ کر کچھ اس طرح اپنے مقابل کیا کہ پرات سمیت ساری مرچیں واپس زمین پر پیچھے بچھونے پر بکھر گئیں۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھے انکار کرنے کی؟ ہو کون تم؟ سمجھتی کیا ہو تم؟ تمہیں لگتا کہ تم نے احسن شاہ کو فتح کر اب اسے جوکر بنا کر جو مرضی کرو گی؟ بدھو سمجھ رکھا ہے، کل سے چھپا چھپی کھیل رہی ہو، عزت سے نکاح کی ہے تو عزت سے نبھاؤ۔ میں مرد ہو کر اس زبردستی کے رشتے کو دل سے نبھانے کو تیار ہوں، تم چھٹانک بھر کی لڑکی اپنا ایٹیٹیوڈ دکھا کر زندگی مشکل بنا رہی ہو۔
اگر نہیں پسند تھا تو پہلے ہی اپنے اس باپ کو بولتی جسے تم جہیز میں ملی ہو. ساری زندگی میرے گھر میں رہ کر مفت کی روٹیاں کھا کر اب جب مالکن بنی ہو تو پیٹ میں درد لیے جانا چاہتی ہو. سب سمجھ رہا ہوں میں. وہ اسے ڈانٹ رہا تھا مگر میرب کا سارا دھیان اس کی قربت کی طرف تھا. تپتی دھوپ، بے وجہ کی قربت، موڑی کلائی پر بڑھتا دباؤ. اس نے سینے پر دوسرا ہاتھ جماتے اسے دور کیا اور احسن 2 قدم پیچھے ہٹا. احسن کیا ہوا؟ ماں کی آواز پر احسن اسے چھوڑتے فوراً نیچے چلا گیا جبکہ میرب نے فوراً رونا شروع کر دیا. اس نے مجھے ڈانٹا. اس نے مجھے کہا کہ میں مفت کی روٹی کھاتی تھی. بس میرب کے آدھے ادھورے جملے سننے تھے کہ ماں جی کا دل چاہا جا کر احسن کے ہوش ٹھکانے لگا دے. لیکن پہلے میرب کا خاموش ہونا ضروری تھا ورنہ کچھ پتا نہیں تھا. اس کی بہن تو صبر کر جاتی مگر بہنوئی قیامت کھڑی کر دیتا. اسی شام گھر میں دعوت تھی. سبھی خاندان کے لوگ احسن شاہ سے ملنے آئے تھے. جن کو بلانا بھول گئے تھے وہ بھی بخوشی آ گئے تھے کہ احسن شاہ اب سیلیبریٹی تھا. اس سے ملنا اعزاز تھا. دعوت میں خاندان کی سب عورتیں اپنی کنواری بیٹی کو خاص تیاریاں کروا کر لائی تھی. ہر لڑکی مہنگے نفیس کپڑوں میں پارلر کا چکر لگا کر آئی تھی. سبھی ایک دوسرے کو دیکھتی جل بھن رہی تھی. احسن ابھی تک غائب تھا. شام 7 بجے بھابھی نے اس کے کمرے میں دستک دی. کمنگ. سنتے وہ اندر گئیں تو ایک پل کو دنگ رہ گئی. سفید کلفدار کاٹن کے سوٹ میں وہ کوئی شہزادہ لگ رہا تھا. ہاتھ میں مہنگی گھڑی، کھڑی مکرور ناک، خوبصورت تراشیدہ سلکی بال. وہ بھوری آنکھوں والا جاپانی گڈا اب اس کی میرب کا تھا. احسن نے پرفیوم کی بوتل بند کر کے رکھتے پلٹ کر دیکھا پھر بے ساختہ ہنس دیا. نظر لگانے آئی ہیں؟ بدمعاش ہی رہنا. میں کیوں نظر لگاؤں گی؟ میری تو زندگی تم دونوں پر قربان. میں تو اپنے فیصلے پر فخر کر رہی تھی. اچھا تو یہ سارا رائتا آپ کا پھیلایا ہوا ہے. بڑی چال باز نکلی. جہیز میں آئی بہن بنا جہیز کے بیاہ دی. احسن نے گھورا تو اس پر آیت پڑھ کر پھونک دی. وہ پھر ہنس دی. اچھا یہ بکواس اب میرب کے سامنے مت کرنا. میں تو خیر تمہیں اپنے سامنے پلتے دیکھا ہے اس لیے جانتی ہوں کہ تم طنز نہیں کر رہے بلکہ تمہاری زبان ہی ہے بے وجہ فراٹے بھرتی ہے. مگر بچو جس پر آپ لٹو ہو چکے ہیں نا بڑی سینسیٹیو پائی جاتی ہیں. ان کی بات پر احسن نے گہری سانس لی. لٹو تو خیر نہیں ہوا مگر میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ میری منقوہ میرے ساتھ افیئر چلائے. یقین کریں یہ میرا زندگی کا افیئر چلانے والا تجربہ ہے جو مجھے یقین ہے وہ ناکام بنا دے گی. 2 گھنٹے پہلے اس سے بلیک کافی کہی تھی. مجال ہے کافی کے ساتھ خود آئی ہو. وہ 3 محمد کے ہاتھ بھیج دی. کم عقل لڑکی. اس کی بے بسی پر بھابھی ہنس دی. ہنس لیں ہنس لیں. ایک دفعہ اسے مجھ سے محبت ہو جانے دے پھر دیکھیے گا آپ میں سے کسی کو منہ نہیں لگائے گی. سارا دن احسن احسن کا ورد کرتی ملے گی. ناممکن. اس کی صبح ہی مجھ سے اور معاذ سے ہوتے اور حاشر میں تو اس کی جان ہے اور جب تک وہ ساری کالج کی برائیاں زینب سے نہ کر لے اسے چین ہی نہیں پڑتا. ناممکنات. وہ اسے لیے باہر چل دی. احسن نے ان کے گرد بازو پھیلائے. مائی ڈیئر چال باز بھابھی آپ مجھے جانتی نہیں. آپ مجھے وہی 24 سال کا احسن سمجھ رہی ہیں جسے آپ کے شوہر نامدار اپنا زر خرید غلام سمجھتے تھے. اب الحمدللہ میں ان سے 10 گنا زیادہ کماتا ہوں. میرے اپنے ذاتی گھر ہیں جن کی مالیت. بس بس تم تو جلتے توے پر بیٹھے ہوتے ہو. جتنا مرضی کما لو اور جتنے مرضی بڑے ہو جاؤ میرے لیے وہی احسن رہو گے جو صبح صبح اٹھ کر بھوک لگی ہے کا شور مچا کر سب کو پریشان کرتا تھا. وہ باتیں کرتے نیچے گئے تھے. ہر شخص نے احسن شاہ کو ہاتھوں ہاتھ لیا تھا. اس کی ایڈز، اس کی شوٹنگ، گانوں پر سب یوں متاثر تھے گویا یہ ان کا ہی کمال تھا. ہر شخص اپنی بیٹی خود پیش کر رہا تھا. احسن سب سمجھ رہا تھا. اس نے جتاتی نظروں سے بھابھی کو بھی دیکھا جو سب کی حرکتوں سے جزبز ہو رہی تھی. انہیں میرب پر رج کر غصہ آ رہا تھا. ان کا بس نہیں چل رہا تھا. وہ پاگل انہیں ملتی اور وہ اس کی عقل ٹھکانے لگا دیتی. مگر وہ بڑے تحمل سے کمرے میں ہینڈ فری لگائی لیٹی مووی دیکھتی رہی حتیٰ کہ پارٹی ختم ہو گئی. احسن کو جتنی حیرت ان سب پر ہو رہی تھی جو خود اپنی بیٹیوں کو احسن کے ساتھ تصویر بنوانے پر ضد تھے اتنا ہی غصہ اسے میرب پر آ رہا تھا. اور سب سے زیادہ برا اسے اپنی کے رویے پر لگ رہا تھا جو ہر لڑکی کے ساتھ ہنس کر مل رہی یوں جیسے وہ ان کی بہو ہو اور جو تھی اس کا نیا تعارف کروانا کسی کو یاد نہیں تھا اور جسے اس چیز سے فرق پڑنا چاہیے تھا وہ سرے سے غائب تھی. وہ اس ٹریپ نکاح کو انا کا مسئلہ بنائے بنا دل سے قبول کر چکا تھا. مگر جن لوگوں نے اس کے ساتھ زبردستی کی تھی ان کے رویے عجیب تھے یا یوں تھے کہ وہ کئی برس سے شادی شدہ ہے. وہ بس دل میں اب ارادہ کر چکا تھا ایک بار یہ ملنے ملانے کی تقریب ختم ہو وہ میرب کی کلاس لے. فاطمہ خالہ کی بیٹی اب اس کی جان چھوڑتی تو وہ اس بیزار بے رنگ محفل سے نکلتا. اسے اب گھبراہٹ ہونے لگی تھی. پلیز ایکسکیوز می میں ذرا فریش ایئر چاہتا ہوں. اس نے سہولت سے کہتے باہر گرا لی مگر رائنا کی نظریں دور تک احسن کا تعاقب کرتی رہی تھی. وہ گھر کی پچھلی طرف سے ہوتے رہائشی حصے کے پچھلے دروازے چیک کرنے لگا تھا. لاشعوری طور پر وہ میرب اور زینب کے کمرے کا دروازہ کھوج رہا تھا. زینب چونکہ باہر تھی اندر وہ حسینہ اکیلی تھی. اس بات نے اسے پرجوش کیا تھا. یہ اس کی قسمت ہی تھی کہ اے سی بند کر کے موسم اچھا ہونے کی وجہ سے میرب نے پچھلا دروازہ بھی کھولا ہوا تھا جس سے ٹھنڈی تازی ہوا اندر داخل ہو رہی تھی. کانوں میں ہینڈ فری لگائے وہ اسمارٹ فون میں مکمل گم تھی. اتنی گم تھی کہ ایک پل کو احسن کو شک گزرا. وہ اچانک اس کے پاس جاتے فون اچک کر دیکھنے لگا. وہ کوئی پاکستانی فلم تھی. وہ حیران ہوتی اس کی شکل دیکھنے لگی. انٹرسٹنگ.
शोहर की महफिल छोड़कर पराये मर्द देख रही हो। वो उसके पास ही बैठ गया। फोन वापस रखते उसने शिकवा किया, तो तुम्हें कौन सा किसी की कमी है जो मेरी तलब महसूस होगी? तुम्हें तो आदत होगी घंटों के हिसाब से मोहब्बत बदलने की। उसने चुनकर तंज किया, जैसे एहसन ने मुस्कुराकर वसूल किया। अगर मैं कहूं मेरी सारी मोहब्बतें तुमसे हैं, हर घंटे हर मिनट की, ना तुमसे पहले कोई थी ना तुमसे बाद कोई होगी। उसने उसकी स्याह खूबसूरत आंखों में झांक कर कहा। मीर अपने शक की निगाह से उसकी भूरी आंखों में देखा। मैंने देखा है न्यूज में, मैगजीन में, कितने मुखलिस हैं एहसन शाह। बच्ची नहीं हूं मैं, सब पता है। और ये भी पता है कि एक्टर्स जब बॉयफ्रेंड्स बनाती हैं तो वो किस हद तक जाती हैं। एक पल को एहसन की आंखें वहां हुई। जिन फजूल स्कैंडल्स को वो घास तक नहीं डालता था, उन्हें वो नफरत की बुनियाद बनाकर बैठी थी। फिर उसकी बचकाना बात सुनते हंस दिया। माई लिटिल वाइफ, तुम बताओ, तुम मेरे साथ इस हद तक जाओगी तो मेरी क्या मजाल में किसी और के जुल्फों में उलझ जाऊं? वो अब जरा झुककर उसके चेहरे के खदोखाल का जायजा लेने लगा। अगले ही पल एहसन ने उसके लरसते होंठ देखे, और यही वो नाजुक लम्हा था जब एहसन शाह बिना किसी प्लान के झुक गया था। उसे नहीं मालूम था उसका मोहब्बत जताने का तरीका मुकाबिल को उससे कितना बदजन कर रहा है। वो जितनी उससे नफरत करती थी, वो उतना ही वो उसके अचानक करीब आने लगा था। उसने और अब उसके वजूद पर काबिज हो रहा था। दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर एहसन ने छोड़ा। उसके सुर्ख होंठों को देखते उसने दरवाजा खोला। रायना एक पल को फूली हुई सांस के साथ एहसन को देखती हैरान हुई। अगले ही पल उसकी नजर चंद पल पहले वाले कलफदार साफ गिरेबान पर गई, जिसका बटन भी अब टूटा था और चूड़ा मुड़ा था, जिसे किसी ने बहुत ज्यादा खिंचाव किया हो। आप यहाँ? आप तो बाहर गए थे ना ताजी हवा खाने। वो दरवाजे पर जमकर खड़ा हो गया था। जानता था अंदर उसकी हालत इतनी गैर होगी कि रायना देखते जान जाएगी यहाँ क्या हुआ है। इसीलिए वो नहीं चाहता था मीरब पर कोई सवाल उठे। मीरब को देखने आई थी, भाभी बता रही थी उसकी तबीयत खराब है। मीरब? एहसन ने हैरान होकर पूछा। भला खाला के घर वाले कब से मीरब के दोस्त हो गए? जी, वो मीरब को क्या हुआ? वो उसकी बगल से झांक चुकी थी। एहसन ने फौरन पलट कर देखा। वो बुरी तरह रो रही थी। एहसन उस बेवकूफ को घूरते बाहर निकल गया। अब रायना को वो क्या कहता? उसने बीवी से मोहब्बत जताई, आगे से बीवी ही नाशुक्री है या उसके दिमाग का कोई पेच ढीला है? उसके निकलते ही रायना ने जाकर मीरब को चुप करवाना शुरू किया। वो उसकी हालत देखती बौखिलाई, जिसके होंठ सुर्ख हो रहे थे, सांसें नाहमवार और कपड़े बेतरतीब थे। वो उसके गले यूं रो रही थी जैसे जाने उस पर कितने जुल्म किए गए हों। ये सब मीरब? एहसन शाह बहुत अयाश आदमी है, बहुत बुरा। उसे लगता है दुनिया की हर लड़की उसके पैसे और वजाहत की दीवानी है, मगर मैं नहीं हूँ। मुझे तोड़ना चाहता है, मुझे कदमों में ढेर करना चाहता है, मगर ऐसा नहीं होगा। मीरब कभी नहीं टूटेगी। और रायना को समझ नहीं आ रही थी कि जब वो खुद एहसन को ऑफर कर रही थी तो उसे क्या जरूरत थी उस जिद्दी और सरफिरी लड़के से दिमाग खपाई करने की। उसे मीरब से जलन महसूस हो रही थी। उसकी नजरें भटक भटक कर मासूम हुस्न से जल रही थी। मैं उससे बदला जरूर लूंगी। वो क्या समझता है मैं चुपचाप हिरास होती रहूंगी? मैं इस हिरासमेंट का जवाब देकर रहूंगी। तुम क्या करोगी? मैं उस शख्स को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी। मुंह छुपाता फिरेगा, सारी दुनिया को पता चलेगा वो फ्लर्टी है, उसका किरदार किस कदर हल्का है। उसने मुझे बच्ची समझा है, मैं बच्ची नहीं हूँ। वो भड़क रही थी तो रायना को अपना रास्ता साफ होता दिखाई दिया। बिल्कुल तुम बच्ची नहीं हो, बिल्कुल भी मत डरना, बल्कि उस शख्स का ऐसा हाल करना कि वो सदियों तक याद रखे। मगर तुम करोगी क्या? अभी मैंने सोचा नहीं, मगर जल्द ही कुछ सोच लूंगी। रायना ने गहरा सांस लिया और बाहर निकल गई। मीरब, शुक्र है तुम भी कमरे से निकले। जब से तुम्हारे एग्जाम्स आए हैं तुम तो बस कॉलेज जाने को निकलती हो, बहन की फिक्र नहीं। सारा घर कैसे संभालेगी? भाभी टेबल साफ करती मीरब को डांटने लगी थी जब वहां किचन कुछ दिन रहने की नीयत से रहती खाला फातिमा ने टोका। बच्ची है, उसे मत कुछ कहा करो। थक जाते हो तो देवरानी लाओ जो मदद करे। ये तो बच्ची है, इसे खेलने कूदने दो। उनकी बात पर मीरब का चेहरा पर 12 बज गए थे। वो गुस्से से लाल पीली होती वहां से वॉकआउट कर गई। जब तेजी से नीचे आते एहसन शाह के सीने से टकराव के बाद अब उसकी गिरफ्त मीरब की कमर पर मजबूत थी। ध्यान से लिटिल प्रिंसेस। धीमा आंच देता लहजा, मगर मुकाबिल को सुलगा गया। छोड़ो मुझे, फ्लर्ट करने के लिए तुम्हें मैं ही मिलती हूँ यहाँ, और भी बहुत लोग हैं तुम्हारे शनासा, जरा उन पर भी नजरें करम करो। बड़ी धीमी मगर काटदार आवाज पर एहसन ने नरमी से उसे छोड़ा। एक तो उस लड़की को जरा ध्यान नहीं कि बच्चे का फोन तोड़ दिया। खाला सदके, काफी महंगा लगता है। वो एहसन को झुककर फोन चेक करते देखते बोली, बहुत अमीर बच्चा है, ऐसे 8-10 तो चुटकियों में खरीद ले। मीरब ने तंजिया कहा था। तुम्हारे लिए भी खरीद दूं? एहसन ने खाला की बात को इग्नोर करके मीरब से पूछा। मेरे बाबा ने मुझे फोन लेकर दिया है, मुझे जरूरत नहीं किसी से मांगने की, उसने फोन दिखाते कहा। अगले ही पल उसका मुंह खुला का खुला रह गया जब एहसन ने फोन पकड़कर दूर उछाल दिया। ये क्या बदतमीजी है? अपने बाबा से कहना तुम्हारे साथ एक मुझे भी ले दे। हाय हाय, बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, कोई रोको। मेरे बाबा की कमाई फजूल नहीं, बहुत मेहनत करते हैं। सब जानता हूँ, जिस बिजनेस पर मेहनत कर रहे हैं उन पर आधा हक मेरा है। मीरब ने दांत पीसते उसे देखा, जो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट लिए पॉकेट्स में हाथ डाल ले खड़ा, फुर्सत से उसे चेहरे के बदलते रंग और उतार चढ़ाव देख रहा था।
مائنڈ یور لینگویج مسٹر سیلیبریٹی، تم اپنی مرضی سے یہاں سے گئے تھے، بابا نے نہیں نکالا۔ مائی ڈیئر لٹل پرنسس، اب واپس بھی آ گیا ہوں، اپنے بابا کی چمچی کے بزنس کی گارڈین مت بنو۔ مجھے اچھی طرح پتا ہے میرا تمہارے بابا کے پاس موجود خزانہ، اس گھر میں پراپرٹی میں کتنا حصہ ہے اور کس پر کتنا حق۔ بڑا مکمل اور ذو معنی جملہ تھا۔ بھابی نے مسکراہٹ لب دانتوں تلے دبا کر روکی، جبکہ وہ خونخوار نظروں سے اسے دیکھتی بولی، ہوں، بلی کے خواب میں چھیچڑے۔ وہ پیر پٹکتے اندر گئی۔ احسن نے دھیما سا کہکہا لگایا، ہائے ہائے، پاگل ہو گئی، اتنا بڑا ہے، ذرا ادب نہیں، تو کر رہی۔ معاذ نے بالکل سر چڑھائی ہے، شرم نہ لحاظ۔ خالہ شروع ہو چکی تھی۔ احسن وہاں سے پانی اٹھا کر گھونٹ بھر رہا تھا جب خالہ نے کہا، بے ادب لڑکی، چاچا یا احسن بھائی سکھاؤ اسے۔ اور احسن کے منہ سے پانی کا فوارہ نکل کر منہ بنائے بیٹھی رائنا پر گرا۔ استغفر اللہ، چاچا کس رشتے سے؟ بھائی؟ احسن نے تڑپ کر بھابھی کی طرف دیکھا جن کے چہرے پر بے ساختہ ہنسی تھی۔ وہ وہیں ٹیبل صاف کرنا چھوڑ کر صوفے پر لوٹ پوٹ ہو گئیں۔ ہائے ہائے، تو کیا لگتا، تو اس کا معاذ کی بیٹی ہوئی تو چاچا لگا، اگر بھابھی کی بہن ہوئی تو ظاہر ہے بھائی لگا۔ اب کیا اس لڑکی کو گود لینے کا سوچ رہا ہے؟ خالہ بھابھی اور احسن کے ریئیکشن سے برا مان گئی۔ میں اسے گود لے چکا ہوں، چاہے تو ان محترمہ سے کنفرم کر لیں۔ وہ دانت کچکچاتے باہر نکل گیا۔ پیچھے خالہ بھابھی کے گلے پڑ گئی۔ میں کہتی ہوں اس نے شادی نہیں کرنی جو اسے گود لیا۔ غضب خدا کا، یہ کہتا ہے گود لیا، اور وہ لڑکی جب اسے دیکھتی انگارہ بن جاتی۔ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا یہاں ہو کیا رہا ہے۔ ارے میں کہتی ہوں اس لڑکے کا رشتہ ڈھونڈ کر اسے باندھو، یہ نہ ہو کل کو کوئی چینی میم پکڑ لائے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا خالہ، اور ہم نے الحمدللہ احسن کے لیے لڑکی پسند کر لی ہے۔ بس ذرا کچھ دن ٹھہر جائیں تو سب کو شامل خوشی کرتے ہیں، اور معاذ کا ارادہ یہی ہے، اگلے مہینے گرمی کا زور ٹوٹ جائے تو اس کی شادی کر دیں۔ او، کون ہے لڑکی، کیا ہم جانتے؟ خالہ کا دل بجنے لگا تھا، وہی رائنا کو پسینے چھوٹ گئے۔ جی جی بالکل، ہماری دیکھی بالی ہے، یوں کہیں گھر کی بات ہے، بس میری اماں جی کی جس کی خوشی ویسے ہی ہماری خوشی۔ بھابھی نے تو گیند ساس کے کوٹ میں ڈال دی اور خود واک آؤٹ کر گئی، مگر خالہ اور رائنا کی آنکھوں میں چمک بھر گئی۔ دیکھا، میں نہ کہتی تھی تجھ سے بڑا پیار کرتی ہیں، بالکل رفت آرا کی طرح بیٹی سمجھتی ہیں، اسی لیے تو بچپن سے ہر عید پر جوڑا بھیجتی تھی۔ اب وقت آ گیا ہے تو اس کی خوب خدمت کر، بھولی بن جا، ماں کو پٹا اور بیٹے کو رجھا۔ اور ہاں، مجھے اس میرب سے خطرے کی بو آ رہی ہے، اسے ذرا احسن سے دور رکھنا، میں تیری خالہ سے سن گن لوں، اگر اچانک رسم کا بولو تو تیاریاں کیسے ہوں گی؟ وہ فوراً اٹھ کر ان کی تلاش میں اندر چلی گئی تھی۔ اے بہن، میں کیا سن رہی، تم نے چھوٹی بہو بھی سوچ رکھی ہے، اب نام بتا دو، بہن سے کیا پردہ، ہمارا بھی حق ہے شگن کا۔ وہ تسبیح کر رہی تھی جب وہ ان کے سر ہوئی۔ اماں جی کی ٹانگیں دباتی زینب نے شرارت سے میرب کو دیکھا، جس نے خونخوار نظروں سے زینب کو دیکھا، جبکہ اماں جی نے سر ہلایا۔ اے لڑکیوں، بھاگو ادھر سے، بڑے بات کرتے ہیں تو اندر نہیں گھستے۔ چلیں چاچی، زینب نے شرارت سے کہا۔ چاچی؟ خالہ کا منہ کھل گیا۔ اس کا مطلب آپ بھی بکواس کرتی ہے کچھ بھی، 2 تھپڑ ماروں گی، یہ تم دونوں کی عمریں ہیں اس طرح کے کاموں کی، باہر بھاگو۔ زینب تو کھسک گئی، البتہ میرب کتابیں سمیٹتی سرخ ہو چکی تھی۔ رکو میرب، فاطمہ یہ کیا طریقہ ہے بچوں سے بات کرنے کا؟ پہلے بات کی تہ تک پہنچا کرو، یہ میرے گھر کی بچی ہے، اپنے ہاتھوں سے کھلا کر نہلا کر جوان کی ہے، اس کے اندر میری پرورش ہے۔ انہوں نے گویا میرب کی عزت پر حرف اٹھانے سے منع کیا۔ وہ وہیں ماں جی کے پاس کتابیں پکڑے بیٹھے رہی۔ ارے میں تو احسن کے رشتے کے متعلق بات کرنے آئی تھی، تمہاری بڑی بہو نے کہا چھوٹی بھی سوچ رکھی ماں جی نے، تو میں وہی پوچھنے آئی ہوں، بچوں کو ذرا پچکار کر کہ بڑوں کی بات ہے، کچے دماغ کی ہوتی ہیں بچیاں۔ ان کا لہجہ یکدم شیریں ہوا تھا۔ تو میرب کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا تم کوئی ایسی بات پوچھنے آئی ہو جس کا تعلق اس کی ذات سے نہیں ہے۔ ٹھیک کہا بڑی دلہن نے، میں نے اپنے آنگن کا چاند واپس یہاں لانے کے لیے چاندنی دیکھ رکھی ہے، نہ صرف دیکھ رکھی ہے بلکہ اگلے مہینے کی 16 کو رخصتی بھی ہے۔ اور کتابوں پر میرب کی گرفت ڈھیلی پڑی، ایک ایک کرتی وہ اسی کے پیروں میں گرنے لگی۔ رخصتی؟ کیا مطلب؟ احسن کو روکنے کا طریقہ نکاح تھا، اور میں نے میرب کا نکاح احسن سے کروا دیا ہے۔ خالہ کے چہرے پر ناقابل فہم تاثرات تھے، انہوں نے جن نظروں سے میرب کو دیکھا وہ فوراً اٹھ کر کمرے سے نکل گئی، مبادا خالہ اسے نظروں سے ہی نہ نکل جائیں۔ ہوش میں ہو تم؟ کتنے سالوں کا فرق ہے دونوں میں؟ ارے نکاح کر کے باندھنا ہی تھا تو میری رائنا اس سے 4 سال چھوٹی تھی، اور خاندان بھرا پڑا ہے، ایک ہی درخت سے 2 بار پھل توڑنے کا مطلب جانتی ہو؟ اور پھر معاذ، اس نے اسے بیٹی بنایا ہے، اس لحاظ سے وہ اس کا چاچا لگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے نکاح نہیں ہوتے۔ بیٹی بنایا ہے، بیٹی تھی نہیں، وہ اس کی سالی ہے، اور احسن اور میرب کا نکاح بالکل جائز ہے، اور نکاح سب کی موجودگی میں ہوا، دونوں بچوں کی رضامندی سے۔ پھر ہمارے نبی کی پہلی زوجہ ان سے بڑی تھی، بہت فرق تھا عمروں میں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نکاح کے لیے عمر معنی نہیں رکھتی۔ بس بس بہت ہوا، تمہیں بھانجی نظر نہیں آئی، اب حدیثیں مت سناؤ۔ وہ اٹھنے لگی تو ماں جی نے روکا۔ شادی کے بعد واپس جانا، اب جو ہو چکا سو ہو چکا، میرا ایک اور بیٹا ہوتا تو میں رائنا کو بھی بہو بنا لیتی، مگر اسے خود بیاہ ہوں گی، فکر مت کرو، احسن اور معاذ اس کے بھائی ہیں، اپنا فرض ضرور پورا کریں گے۔ ان کی تسلی پر وہ صبر کے گھونٹ بھرتی رہ گئی، مگر جب انہوں نے جا کر یہ خبر رائنا کو دی تو وہ پاگل ہونے لگی۔
اسے 4 دن پہلے کا وہ واقعہ یاد آیا جب وہ احسن کے کمرے کے باہر سے گزر رہی تھی۔ اس نے گھنٹہ بھر پہلے میرب کو کافی لے کر اس کے کمرے کی طرف جاتے دیکھا تھا، مگر خالہ کے ساتھ باتوں میں لگ کر بھول گئی۔ مگر جب گھنٹے بھر بعد وہ احسن کے ساتھ باہر جانے کی نیت سے اس کے کمرے کی طرف اوپر گئی تو اس نے احسن اور میرب کو دیکھا جو دونوں بھیگے ہوئے تھے۔ میرب کے چہرے کا غصہ اشتعال تھا، جبکہ احسن اسے آر پار جاتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ مگر دھچکا اسے اس چیز کا لگا تھا کہ احسن صرف ٹاول میں تھا اور میرب کے آسمانی رنگ کے جوڑے کو خود ٹاول کی ضرورت تھی۔ یہ کیا ہوا؟ محترمہ سے غلطی سے ٹاول مانگ لیا تھا، پتہ نہیں کیسے خود ہی پھسل گئی۔ کیسا شرارتی لہجہ تھا۔ میرب کے آنسو نکل رہے تھے اور احسن بے باکی سے کھڑا تھا۔ رائنا تب میرب کو ساتھ لے آئی تھی۔ پھر پارٹی والی رات، اس کے بعد وقفے وقفے سے ان کی جھڑپیں۔ اس نے گتھیاں سلجھانے کی کوشش کی تو سمجھ آیا میرب ناراض ہے یا راضی نہیں۔ یہی بات اس کے لیے فائدہ مند ہو سکتی تھی۔ بہت شوق ہے نا احسن شاہ کو سیج پر بیٹھی دلہن دیکھنے کا۔ دلہن تو ہوگی، سیج بھی ہوگی، مگر وہ نہیں جسے وہ دیکھنا چاہتا ہے، بلکہ وہ جو اس کے قابل ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ وہ رات کا پچھلا پہر تھا جب گاڑی کا ہارن سنتے ہی رائنا نے چہرے پر نیند طاری کرنے کی کوشش کی، یوں جیسے نیند سے جاگی ہو۔ اس نے نیٹ کا بلیک گاؤن پہنا تھا، اندر سے جھانکتی چھوٹی چھوٹی بکنیز بھی اس کے سطر چھپانے کو ناکافی تھی۔ پانی کی خالی بوتل لیے وہ ایسے چل رہی تھی جیسے اسے ہوش ہی نہیں۔ جب گھر کے اندر آتے احسن سے وہ جان بوجھ کر ٹکرائی۔ کچن کے باہر آتی مدھم روشنی میں اس کا اوریاں سراپا کسی کا بھی ایمان ڈگمگانے کے لیے کافی تھا۔ اس نے نیند میں پلکیں چھپکا کر اس کے شانے پر سر رکھا جیسے سو گئی ہو۔ رائنا، اندر چلو کمرے میں۔ اس نے اس کا گال تھپکا۔ رائنا، اس نے 2-3 بار بلایا، مگر وہ ایسے تھی جیسے گہری نیند میں ہو۔ تو احسن نے گہری سانس لے کر اسے اٹھایا اور گیسٹ روم کی طرف گیا۔ اسے بیڈ پر لٹاتے وہ ابھی بازو اس کے سر کے نیچے سے نکال رہا تھا جب رائنا کے باتھ روم سے نکلتی میرب کے ہاتھوں سے تولیہ زمین بوس ہوا۔ احسن کو تو سمجھ نہیں آیا کیا ہوا۔ اگلے ہی پل اس کا کالر پکڑ کر رائنا نے اسے خود پر گرا لیا۔ میرب فوراً کمرے سے نکلی۔ وہ رائنا سے کالر چھڑوانے لگا۔ رائنا، کیا مذاق ہے؟ وہ کیا سمجھ رہی ہوگی؟ وہی جو یہاں ہو رہا تھا۔ اس نے احسن کو بری طرح ورگلانے کی کوشش کی۔ ڈوب مرو۔ اس نے اس کی چوٹ لگنے کی پرواہ کیے بنا خود کو چھڑوا کر اسے گرایا اور باہر نکلا۔ میرب کے کمرے میں جاتے دروازہ بجایا۔ سارا گھر روشن ہو گیا۔ میرب رو رہی تھی۔ رائنا بھی لاؤنج میں انہی کپڑوں میں گری رو رہی تھی۔ حالت ایسی تھی جیسے کسی نے زبردستی کی ہو۔ بکھرے بال، خراب لپسٹک، چہرے پر تھپڑ کا نشان، ایک تماشا تھا جو لگا تھا۔ ہر کوئی ششدر تھا۔ اما جی نے فوراً اپنی چادر رائنا پر ڈالی تھی۔ حاشر اور زینب تک کے چہرے سرخ تھے۔ معاذ جارحانہ قدم لیے آگے بڑھا۔ معاذ، کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میرا احسن یہ سب نہیں کر سکتا۔ اما جی ڈھال بنی تھی، مگر خالہ جتنا گلا پھاڑ کر رو سکتی تھی رو رہی تھی کہ اب میری رائنا سے شادی کون کرے گا۔ ہائے ہائے، کسی قابل نہیں چھوڑی، گھر میں ہی نقب لگایا۔ سب کی آنکھیں نم تھی۔ میرب نے دروازہ نہیں کھولا۔ پوری رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ ہر شخص کی سوچ الگ تھی، ہر شخص کے وسوسے الگ تھے۔ معاذ صبح تک باہر بیٹھے رہے۔ فجر کے وقت میرب نے نماز پڑھنے کے لیے دروازہ کھولا تو معاذ بھاگ کر اس تک گئے۔ اٹس اوکے بابا، مجھے پتا تھا وہ شخص یہی کچھ ہے، اس نے سپاٹ چہرے سے کہا اور جائے نماز پکڑ کر اندر چلی گئی۔ میرب، یقین کرو، وہ جتنا مرضی برا سہی مگر وہ یہ نہیں کر سکتا۔ مجھے اس پر یقین نہیں بابا، بس میں اب اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے آزادی چاہیے، اس نے بھینچے ہوئے لہجے میں کہا۔ میری بچی، میری جان، جہاں اتنا اعتماد کیا تھا وہاں کچھ دیر اور سہی۔ میں ثابت کر سکتا ہوں وہ یہ عمل نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کر سکتا تو تحمل سے اپنے کمرے میں جا کر سوتا نہیں، کیونکہ اسے فرق نہیں پڑا جو بھی تماشا ہوا۔ میں رائنا کو بھی جانتا ہوں، میں یقین نہیں کر سکتا وہ احسن کو پانے کے لیے یہ سب کرے گی، مگر حقیقت یہی ہے، جو بھی ہوا وہ یا تو رائنا کی کوئی غلط فہمی ہے یا پھر کسی کی چال۔ رہنے دیں، اتنا بھی آپ کا لاڈلا دودھ کا دھلا نہیں، میں آپ کی سگی بیٹی نہیں ہوں، اس لیے آپ جو مرضی کر سکتے ہیں، اپنے نقب زنی والے بھائی کی شادی اسی رائنا سے کروائیں۔ ایسے بھی کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے اسے کہ مجھے وہ چاہیے۔ اس نے اس بار سارے لحاظ ختم کر کے کہا اور جائے نماز بچھا لی۔ وہ نماز شروع کر چکی تھی جب معاذ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ سکی اولاد نہیں ہو تو کیا ہوا، میری پہلی اولاد ہو۔ مجھے پہلی بار بابا تم نے کہا تھا، تم نے مجھے وہ احساس دیا ہے جس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے۔ تم نہ صرف میری بیٹی ہو، میری بہن بھی ہو، اور فیصلہ تو ہو چکا ہے، رائنا واپس جائے گی اور تم شادی کرو گی، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ انہوں نے سر پر دباؤ بڑھاتے کہا اور کمرے سے نکل گئے۔ پیچھے وہ بل کھا کر رہ گئی، اور پھر وہی ہوا جو معاذ نے کہا تھا۔ شادی کی تیاریوں میں سب مصروف ہو گئے۔ خالہ اور رائنا اگلے دن ہی چلے گئے۔ اس کے بعد شادی کے کارڈ سے لے کر ہر چھوٹی بڑی تیاری زور و شور سے ہو رہی تھی، اور میرب جو پہلے تھوڑے بہت احسن کے کام ماں جی کے کہنے پر کر دیتی تھی، اب وہ کسی کی نہیں سنتی تھی۔ تم اس کی غلط فہمی دور کیوں نہیں کرتے احسن؟ بھابی نے اسے اچانک کچن میں کھڑے ہو کر فریج کا جائزہ لیتے دیکھا تو پوچھ لیا۔ کیونکہ اس نے مجھ سے صفائی نہیں مانگی، بلکہ اسے پورا یقین ہے کہ میں ریپسٹ ہوں، جبکہ وہ یہ نہیں جانتی کہ جس حالت میں مجھے رائنا اس رات ملی، اس طرح کی لڑکیاں بھیڑوں کے چھتے کی صورت میں چائنا میں سرعام ملتی ہیں۔ مجھے کسی عورت کی کمی نہیں جو وہ بولتا رکا، کیونکہ وہ جو اندر آ رہی تھی اس نے صرف ایک ہی جملہ سنا تھا اور وہ بہت خطرناک تھا۔ سن لیں آپ،
اسے اس طرح کی ایک نہیں ہزاروں میسر ہیں، میں بتا رہی ہوں میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ احسن نے زور سے فریج بند کی۔ تو مت کرو شادی، یہاں تمہارے کوئی پیر پکڑ رہا ہے، چپ چاپ رخصتی کروا لینا، مجھے بھی تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں، کارڈ بڑھ چکے ہیں، خبردار جو میری عزت کے ساتھ کوئی کھلواڑ کیا۔ تمہارے جو بھی مسائل ہیں اب رخصتی کے بعد میں خود ختم کروں گا، اس کا کہنا تھا۔ میرب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی جس نے بھابھی کے ساتھ احسن کا بھی دل جلایا۔ یہ بات اس وقت تو کسی کو سمجھ نہیں آئی، مگر شادی سے محض 3 دن پہلے میرب شاہ نے وہ کر دکھایا جو کوئی شریف عورت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا خط معاذ کے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں تھا۔ وہ یکدم جھکے کندھوں کے ساتھ ڈہ گئے تھے، اور احسن، وہ تو غضبناک تیور لیے گھر سے نکلا تھا، اور میرب کی سوچ تھی وہ احسن جیسے پاورفل سیلیبریٹی کو مات دے کر چھپ سکتی ہے۔ وہ گرلز ہاسٹل میں تھی اور احسن کو اگلے 12 گھنٹوں میں مل گئی تھی، اور اب اس کے فارم ہاؤس میں بند تھی۔ بس 3 دن اور پھر تم میری سیج سجاؤ گی اور میں تمہاری اکڑ توڑ دوں گا، احسن شاہ نے کڑوے لہجے میں کہا تو میرب آنکھیں پھیر گئی۔ وہ ہرگز اپنے خاندان کے اس بگڑے لڑکے سے شادی نہیں کرنے والی تھی، جب ہی شادی سے 3 دن پہلے بھاگ گئی تھی۔ جب یہ بات احسن شاہ کو معلوم ہوئی تو یہ اس کی غیرت پر تماچا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ کم عمر لڑکی اسے نیچا دکھانے کے لیے اپنی عزت سے کھیل جائے گی۔ اگلے 12 گھنٹے میں احسن نے اسے ڈھونڈ نکالا تھا، اور وہ بے بسی سے احسن شاہ کے فارم ہاؤس پر بندھی۔ چھوڑ دو مجھے وحشی درندے، میں تمہاری منکوہا ہوں۔ وہ سامنے بیٹھا کوئی مشروب پی رہا تھا جب میرب نے کہا، منکوہا مت کہو، میں نے بڑی چاہت اور عزت سے تمہیں اپنی زندگی میں جگہ دی تھی، مگر تم جیسی آوارہ لڑکی کو عزت راس نہیں آئی، اب تم منکوہا نہیں مجبوری ہو۔ یہ مت سمجھنا تم احسن شاہ کو اب تسخیر کر پاؤ گی۔ اب تم تاعمر میرے قدموں میں داسی بن کر بھی گزارو گی، تب بھی تمہیں وہ مقام نہیں ملے گا جو تمہیں دینا چاہتا تھا۔ فون کی بیل پر اس نے فون سپیکر پر ڈالا تھا۔ احسن نے کال پک کرتے آنکھیں بند کی۔ احسن، میرب وہ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ وہ کیسی ہے، کہاں سے ملی؟ معاذ نے جتنی بے چینی سے پوچھا میرب پر گھڑوں پانی پڑا۔ اس نے احسان مندی کا بدلہ جس طرح چکایا تھا، مگر وہ کیا کرتی، جانتے بوجھتے آگ میں کیسے کود جاتی۔ بالکل ٹھیک ہے، اب تو بالکل ہوش میں ہے، ساری عقل ٹھکانے آ چکی ہے، بس گھر ہی لا رہا تھا۔ اسے گھر مت لانا احسن پلیز، مجھ پر ایک آخری احسان کر دو، اسے اس کے والدین کے گھر بحفاظت چھوڑ دینا، اس کے بعد جو وہ چاہے گی وہی ہوگا۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے اسے زینب کی جگہ دی، جبکہ میں بھول گیا تھا میں مسیحا تو ہو سکتا ہوں مگر باپ نہیں۔ اوکے، احسن نے کال کاٹ دی، جبکہ سامنے کرسی پر بیٹھے وجود کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑ چکا تھا۔ دل تو چاہتا ہے ابھی کے ابھی تم سے اپنا نام چھین لوں، مگر کیا کروں، انہوں نے آخری فیصلہ بھی تمہارے حق میں کر دیا کہ جب تک تم چاہو گی تب تک یہ نام ادھار رہا، اس کے بعد ہمارے تمام سفر الگ۔ حیرت ہے، مجھے جتنی محبت کی میں کوشش کی تم نے مجھے اتنا ہی چھی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کیسے کوئی بیوی اپنے شوہر کے چھونے کو رنگ بازی کا نام دے سکتی ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا تم اس قدر گھٹیا اور پست سوچ کے مالک ہو تو قسم سے میری زندگی میں کوئی بھی ہوتی، مگر میرب شاہ نہیں ہوتی۔ میرب کی دبی دبی سسکی نکلی۔ اسے اس وقت احسن سے شدید ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے زور سے گلاس زمین پر پھینکا اور اس کی رسیاں کھولنے لگا۔ اسے وہیں چھوڑ کر باہر نکلا، پیچھے وہ مردہ قدموں سے نکل گئی۔ پورے راستے وہ صرف روتی رہی۔ اسے اپنے کیئر پر ہرگز دکھ نہیں، کہیں نہ کہیں اسے اب بھی یہی لگ رہا تھا اور اس نے جو کیا ٹھیک کیا۔ اسے اس کے گھر کے دروازے پر اتارتے اس نے بنا کچھ کہے گاڑی زن سے بھگا دی۔ میرب نے کب کی اٹکی سانس بحال کی، تبھی اس کا فون بجنے لگا۔ کال پر رائنا کا نمبر دیکھتے اس نے بے دلی سے کاٹا۔ پتہ نہیں پچھلے 4 دن سے وہ اسے بہت زیادہ کال کر رہی تھی، مگر میرب کا بالکل دل نہیں تھا اس کی رام کتھا سنتی۔ اسے اچھی طرح پتا تھا ضرور وہ اسے احسن سے شادی نہ کرنے پر کہے گی، اور یہ تو وہ اس کے بنا کہے گی کرنے والی تھی۔ پھر وہ اس کی کال اٹھا کر یہ ظاہر کیوں کرتی کہ اس نے اپنی عزت نفس مجروح ہونے سے نہیں بچائی، بلکہ اس کی ذات پر احسان کیا ہے۔ بات وہی تھی مگر وجہ بدل جاتی تو انا کو ٹھیس لگتی۔ مسلسل بجتی کال کو اگنور کرتے اب وہ یہ سوچنے لگی تھی اندر جا کر کیا کہنا ہے۔ دروازے پر کھڑے کھڑے اس کے پیر سن ہو گئے تھے جب احسن کی گاڑی بیک ہوئی۔ اس نے اس کے ہاتھ سے بیگ لیا۔ میرب کا سانس اٹکا۔ احسن نے گھر کی بیل دی۔ وہ ایسے کھڑا تھا جیسے تنہا ہو۔ 3 بار بیل ہونے پر کسی نے نیند میں آ کر دروازہ کھولا۔ احسن نے بیگ اندر رکھا۔ او احسن صاحب، آپ آئیے۔ وہ لڑکا جو بھی تھا اس کی نیند خوشی میں تبدیل ہو چکی تھی، مگر احسن نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ میرب شادی سے پہلے کچھ دن یہاں رہنا چاہتی تھی، اس لیے اسے چھوڑنے آیا ہوں۔ ابھی وقت نہیں، مجھے کہیں جانا ہے، یہ رکھیے اپنی بہن کو۔ اس کی چالاکی پر میرب سلگ اٹھی۔ کتنا شاطر تھا وہ، خود کی عزت اور دامن بچا گیا تھا۔ لڑکا اس سے مصافحہ کرتے اسے باہر تک چھوڑ گیا۔ میرب اندر چلی گئی۔ تم اچانک کیسے آ گئی؟ اس نے میرب سے پوچھا۔ تم سے مطلب کہ میرے بھی باپ کا گھر ہے؟ اچھا، نئی خبر ہے۔ پچھلے 14 سالوں سے تم جب بھی آئی ہو آپ ہی کے ساتھ رہنے ہی آئی ہو، ورنہ اس طرح چہرے پر 12 بجا کر کبھی نہیں آئی۔ چلو شاباش بکو، کیا کانڈ کر کے آئی ہو جو وہ آدھی رات تمہیں چھوڑ گئے؟ کہہ دو کہ ابو کا فیصلہ اور دور اندیشی غلط تھی، تم نے کچھ غلط نہیں کیا ان بھلے لوگوں کے ساتھ۔ تم اپنی چونچ بند رکھو، وہ خونخوار لہجے میں بولی تھی جبھی اس کی کال بجنے لگی۔ اس لڑکے کے سوالوں سے بچنے کے لیے اس نے بنا دیکھے کال پک کر لی تھی۔ آگے سے رائنا کی سسکتی آوازیں تھی۔ مجھے معاف کر دو میرب، میں نے ایک پاک باز مرد پر الزام لگائے، اس کی زندگی میں تباہی مچائی،
میں نے فریب کیا، اللہ نے مجھے اس کی سزا دے دی۔ میں نے جو تہمت ایک شریف مرد پر لگائی، اللہ نے وہ تہمت سزا کے طور پر حقیقت میں مجھے دے دی۔ ہاں میرب، میں نے اپنے لیے زندگی کا مقصد یہ بنا لیا تھا کہ شادی کرنے کے لیے مجھے امیر لڑکا چاہیے، مگر ہر لڑکا احسن شاہ نہیں ہوتا جو بے ہوش اور آدھے ننگے وجود کو بنا نقاب لگائے پوری عزت سے اس کے مقام تک چھوڑنے جائے۔ میرے باس نے میرے ساتھ، میں کیسے بتاؤں میں نے کیا کھو دیا؟ اپنی ذات کا غرور کھویا ہے، اپنے باپ کا وقار مٹی میں ملایا ہے۔ مجھے معاف کر دو، یہ تمہارے آنسوؤں کی سزا تھی، مجھے معاف کر دو۔ احسن سے بھی کہنا مجھے معاف کر دے، میں تمہاری گنہگار ہوں۔ اس رات میں نے جان بوجھ کر تمہیں اپنے کمرے میں رکنے کو بولا، جان بوجھ کر باہر جا کر کپڑے بدلے، جان بوجھ کر بے ہوشی نیند کا ناٹک کیا، اور احسن تو صرف مجھے کمرے تک چھوڑنے گیا تھا، اس نے میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا۔ میرے لاکھ ورگلانے پر بھی اس رات اس نے مجھے دھتکار دیا تھا، میرے غلیظ وجود کو تھوک دیا تھا۔ اس نے اس رات مجھے تمہارے جانے کے بعد کہا تھا، ہیرے کے ہوتے مجھے کوڑے میں منہ مارنے کی ضرورت نہیں، جو تم مجھے حرام میں دینا چاہتی ہو وہی چیز اس کے پاس حلال میں موجود ہے، اگر اسے طلب ہوئی تو حرام سے بہتر ہے حلال کھائے گا۔ اس کی یہ بات مجھے گالی لگی تھی، اس لیے اس رات میں نے سب ڈرامہ کیا جس کی سزا مجھے ملی۔ کال کٹ گئی، فون چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ وہ لڑکا اب حیران پریشان تھا۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی محسن، میں نے احسن کا دل توڑ دیا، ان پر اعتماد نہیں کیا انہیں۔ وہ رفتہ رفتہ سب بتانے لگی۔ محسن دنگ کھڑا سنتا رہا، وہ مشکل اسے حوصلہ دے کر نیند کی گولیاں دے کر سلایا تھا۔ اگلے دن اس کی مایوں تھی، وہ ڈر رہی تھی کہ معاذ کہیں احسن کو طلاق دینے کا حکم نہ سنا دے۔ کتنی جگہ ہنسائی ہوتی معاذ کی، اس کے والدین کی، اس شخص کی جس نے اسے بے پناہ محبت دی تھی، مگر اب وہ اس روٹھے ہوئے پیا کو کیسے مناتی؟ 10 بجے معاذ کی کال آ گئی۔ یہ زندگی میں پہلی بار تھا وہ اسے لینے یا ملنے نہیں آیا تھا۔ تم نے کیا سوچا؟ کھلا لوگی یا طلاق چاہیے؟ میرب کے گلے میں گھلٹی سی ابھر کر مدم ہوئی۔ بابا جیسا آپ کہیں شادی ویسے ہوگی۔ بڑا سنبھل کر کہا، شادی ویسے ہوگی۔ بڑا سنبھل کر آنکھیں بند کرتے کہا، جیسے ڈر رہی ہو، مگر لہجہ شرمندہ تھا۔ نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، تمہارے پہلے دن کی مخالفت کے باوجود میں نے تمہیں فورس کیا، تمہیں تمہاری زندگی اپنی مرضی سے جینے کا پورا حق تھا، تم جیتی رہو ویسے جیسے تم چاہتی ہو۔ مجھے تم سے یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ تمہاری زندگی میں کوئی ہے یا نہیں۔ یہ تمانچہ تھا جو میرب کے منہ پر پڑا تھا، اس کی حلق میں کانٹے بھر گئے، آواز مقفل ہو گئی۔ مجھے یہ شادی کرنی ہے بابا، میں احسن کے بنا نہیں رہ سکتی، میری زندگی میں بس وہی ہیں۔ اس نے بھیگے لہجے میں کہتے کال کاٹ دی۔ مایوں مہندی سب گزرا، احسن نے کسی رسم میں رسمن بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، اور اس کی یہ بے رخی میرب کو ڈرا رہی تھی۔ بارات پر اس کا بی پی اور شوگر لیول مسلسل ڈاؤن ہو رہا تھا۔ رخصتی سے چند منٹ پہلے وہ چکر کھا کر گرتی کہ اس مہربان انجان بنے شخص نے فوراً اسے سنبھالنے کے لیے باہوں میں بھرا۔ اس نے آنکھیں بند کرنے سے پہلے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے فکر اور الجھن دیکھی تھی، اور پھر آنکھیں بند ہو گئیں۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلی، وہ سیج پر تھے، اس کے ہاتھ پر ٹیپ تھی جسے ڈرپ لگی تھی شاید۔ وہ ابھی تک مکمل دلہن بنی تھی۔ اپنے اوپر سے کمفرٹر ہٹاتے اس نے اٹھ کر دیکھا، سامنے کاؤچ پر احسن انکمفرٹیبل پوزیشن میں سویا تھا۔ میرب کا سارا ڈر جاتا رہا، اس نے پہلی بار چاہت اور حق سے اسے دیکھا تھا، بلیک ہاف سلیو شرٹ پہنے اپنے کثرتی جسامت کے ساتھ وہ بڑا وجیحہ لگ رہا تھا۔ کھڑی مغرور ناک، ماتھے پر بکھرے سلکی بال اس وقت بے ترتیب تھے۔ بلیک ٹراؤزر پہنے اس کی ٹانگیں کاؤچ سے باہر نکل رہی تھی، گردن بھی ٹیڑھی تھی۔ وہ جانے کب سے ایسے سو رہا تھا۔ وہ اچھا خاصا ہینڈسم اور خوبصورت تھا، اس کی وجاہت جان لیوا تھی۔ یوں ہی تو رائنا اور باقی لڑکیاں پاگل نہیں ہوئی تھی۔ پہلی بار اسے معاذ کے اس فیصلے پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ یہ شخص جو کسی کو میسر نہیں تھا اب اس کا تھا، اس کے دن رات اس کے تھے، وہ اس پر حکم چلا سکتی تھی۔ وہ بارہا کہہ چکا تھا وہ اس سے محبت کرتا ہے، اور میرب کو آج اس سے محبت کا انبار ہوا تھا۔ میرب نے ٹائم دیکھا، 3:15 بج چکے تھے، اور حیران ہوتی اٹھی۔ حال میں جب اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی اس وقت شام کا وقت تھا۔ اس کے اٹھتے کمرے میں جل ترنگ کھنک گونج اٹھی۔ چوڑی پائلوں کے شور نے احسن کی نیند میں بھی خلل ڈالا۔ اسے اٹھ کر الماری کی طرف جاتے دیکھ کر وہ بھی اٹھا۔ تمہارا سارا سامان تمہارے پرانے کمرے میں ہی ہے، احسن نے جس طرح کہا وہ پلٹ کر شکوا کنہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ آپ ہی نے یہاں میرے سامنے سیٹ کیا تھا؟ ہاں، مگر مجھے پتا نہیں تھا کہ تم یہاں آؤ گے یا پھر سے بھاگ جاؤ گے۔ اس نے شانے اچکائے تو میرب کے چہرے پر شرمندگی چھا گئی۔ اب میں کیا پہنوں؟ اسے واپس لیٹتے دیکھ کر پوچھا۔ زینب سو چکی ہوگی، ممکن ہے اس کے ساتھ مزید قزز ہوں، یہاں سے فی الحال میرا کچھ پہن لو، صبح میں بھابھی سے کہہ دوں گا کچھ کپڑے وہاں سے لا دیں۔ ویسے بھی یہ کاؤچ بہت چھوٹا ہے، مہمانوں کے جاتے تم پلیز واپس اسی کمرے میں شفٹ ہو جانا، اس نے رکھائی سے کہا تھا۔ میں ابھی چلی جاتی ہوں، مہمانوں کے جانے کا انتظار نہ کریں، نکال دے مجھے۔ وہ آنسو جانے کہاں سے لائی تھی، کمرے سے نکلنے لگی۔ احسن نے فوراً اٹھ کر اسے پکڑا۔ پاگل ہو، اپنی عزت کا پاس نہیں تمہیں، میری عزت پر داغ لگا کر رہو گے۔ اس بار تو فیصلے کا حق تمہارے پاس تھا، پھر کیوں کی تم نے شادی میرب؟ اپنے ساتھ میری زندگی میں بھی مشکلات کھڑی کر دی۔ میری محبت کے معاملات میں بڑا حساس ہوں، اول تو کسی سے کرتا نہیں، مگر جب کروں تو اسے چھوڑ نہیں سکتا۔
تم سمجھ سکتی ہو تم میری بیوی ہو، میرے سامنے میرے کمرے میں دن رات رہو گی تو میں کیسے جبر کروں گا، کیسے خود کو سمجھاؤں گا، کس طرح اس بات پر انا درمیان میں نہیں لاؤں گا؟ میرب شاہ کو اپنے ہی شوہر سے گھن آتی ہے۔ احسن نے اس کے بازو کو پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ تو نہ کریں جبر۔ اتنی لمبی تقریر پر اس نے مجرم کی طرح سر جھکائے کہا تھا، نہ کروں جبر تو تمہاری گالیاں سنوں، الزام سنوں۔ احسن نے اسے ہلایا تو اس نے نرمی سے اپنے بازوؤں کو چھڑوا کر اپنے بازو اس کے گلے کا ہار بنائے۔ ایک پل کو احسن حیران ششدر ہوا۔ میرے ساتھ سمجھوتا مت کرنا میرب، مجھے محبت کی زندگی گزارنی ہے، مجبوری کی نہیں۔ تمہیں کس نے مجبور کیا؟ محبت نے۔ اس بار اعتراف کر کے اس نے چہرہ اس کی گردن میں چھپا لیا تھا۔ ہٹو میرے پاس سے، تم مجھے بہت سناتی رہی ہو، میرے التفات کو، چاہت کو ہوس کہتی رہی ہو، مجھے بدمعاش سمجھتی رہی ہو، بلکہ تم مجھے چھوڑ کر بھی چلی گئی تھی۔ احسن نے اسے ہٹایا نہیں تھا، صرف کہا تھا، بلکہ بڑی نرمی سے اس کے گرد حصار باندھ لیا تھا۔ نہیں جاتی، میں چھوڑ کر گئی تھی تو آ بھی گئی ہوں، اب محبت کرنی ہے۔ اور جب میں یہ کہتا تھا بچی سمجھ کر معاف کر دیں، اف یہ ادا، یہ لہجہ، یہ حسن کے وار جو تم دل و جان سے جھک جھک گیا فدا ہوتے۔ اس نے اس کے وجود کو سمیٹ کر فوراً مقفل کیا تھا۔ آئی لو یو میرب، آئی ڈیزرو یور لو مین۔ میرب نے بڑا اترا کر کہا تو احسن شاہ کا کہا گونج اٹھا تھا۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو یہ مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔ کل ملتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ، نئے کرداروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔